کی بلڈنگ سے، اپنے کلاس روم سے گلی میں نکل جاتے ہیں، وہاں پر وہ گپیاں بھی کرتے ہیں، گفتگو بھی کرتے ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں۔ ہو سکتا ہے کسی کا گھر قریب ہو تو وہ گھر بھی چلا جائے۔ پہلے جو کالج اور سکول کی پابندیاں ہوتی ہیں وہ تفریح کے موقع پر اٹھ جاتی ہیں، اس کو کہا جاتا ہے فرحت۔ ہاں، یہ شرط ضروری ہے کہ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے، شرم و حیا کو سنبھالتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پاسداری کرتے ہوئے فرحت منائی جائے، خوشی منائی جائے، تو اس کو تفریح کہتے ہیں، اس کو جشن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب قرآن کی اس آیت کو مزید سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ یہ فرحت کا لفظ حدیث میں استعمال ہوا ہے، کس معنی میں استعمال ہوا ہے، کس طریقے سے استعمال ہوا ہے، ابھی عرض کرتا ہوں۔ حدیث ابو داؤد میں موجود ہے، الوفا میں بھی موجود ہے، مشکات میں بھی موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مکہ شریف سے مدینہ شریف ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو اس حدیث کے اندر آتا ہے لعبت الحبشۃ بحرابہم فرحا لقدومہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے موقع پر فرحت مناتے ہوئے صحابہ اکرام علیہم رضوان نے، صحابہ میں سے کچھ صحابہ وہ جو تھے وہ حبشی صحابہ تھے، حبشی صحابہ نے اپنے نیزوں کے ذریعے سے ایک کھیل کود کا مظاہرہ کیا۔ لعبت الحبشہ، حبشی صحابہ نے لعب کیا، کھیل کود کیا، بحرابہم، اپنے نیزوں کے ذریعے سے، فرحاً لقدومہ ہی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری پر انہوں نے فرحت منائی۔ یہ بالکل فرحاً کا لفظ ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، فرحتیں مناؤ۔ اور حدیث کے اندر حضور کی تشریف آوری کے عین موقع پر صحابہ اکرام نے فرحت منا کے دکھائی، اور اس کا نقشہ یہ پیش کیا کہ سرکار کی آمد تھی، صحابہ اکرام کے ہاتھوں میں نیزے تھے، وہ اچھل کود کا مظاہرہ کر رہے تھے، ایک بندہ دوسرے کے اوپر نیزہ مارتا تھا، وہ اس کے نیزے کے وار کو اپنے نیزے کے اوپر روک لیتا تھا، پھر یہ نیزہ مارتا تھا، اس کے نیزے کو وہ اپنے نیزے سے روک لیتا تھا۔ اس طرح کی اچھل کود کا انہوں نے جو مظاہرہ کیا، اس کو لعب کہا گیا ہے، لام اینڈ بے، یہ لعب ہوتا ہے، یعنی کھیل کود کا مظاہرہ کرنا۔ اور اس کے لیے فرمایا فرحاً، یہ کیوں کیا؟ اس لیے کیا کہ سرکار کی آمد کے موقع پر صحابہ نے فرحت منائی۔ سبحان اللہ۔ اب بتائیے، فرحت منانے کا یہ انداز کہ کھیل کود کا مظاہرہ ہو رہا ہو، اس انداز کے پیش نظر میں نے ترجمہ کیا ہے فرحت کا جشن۔ صحابہ اکرام کھیل کود کا مظاہرہ کر اس کو جشن کہہ دیا جائے تو کیا تباہ ہے؟ میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں، شرط ضروری ہے کہ شریعت کے احکام کو ملحوظ رکھا جائے، خلاف شرع کوئی حرکت نہ کی جائے، کسی قسم کا ڈانس بالکل منع ہے، گانا گانا بالکل منع ہے، بے حیائی کا مظاہرہ کرنا بالکل منع ہے، گانے لگا دینا ٹیپوں پر بالکل منع ہے، ٹماٹر اور گند اچھالنا ایک دوسرے پر بالکل منع ہے، خلاف شرع کسی قسم کی بھی کوئی حرکت ہوگی کسی جلوس میں، کسی محفل و مجلس میں میلاد مصطفیٰ کے حوالے سے، تو کرنے والا قیامت کے دن خود ذمہ دار ہوگا، شرعاً اس کی اجازت ہرگز نہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں میں ایک علمی نقطہ کر دینا چاہتا ہوں۔ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے لعبت الحبشہ، لعبت حبشیوں نے کھیل کھیلا، لعبت کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے راقصہ، حبشیوں نے رقص کیا۔ سمجھنے کی بات یہ ہے میرے بھائیوں کہ رقص جو کیا تو اس کا طریقہ بھی تو آگے لکھا ہوا ہے، کس چیز کو وہ رقص کہہ رہے ہیں؟ لعبت الحبشہ تو بحرابہم،
وہ رقص تھا نیزوں کے ذریعے سے، جس کی پوری شکل میں نے ابھی آپ کو بتائی ہے، نیزے پر نیزہ مار کے اچھل کود کا مظاہرہ تھا۔ وہ جزوی مشابہت کی وجہ سے اس کو رقص کہہ دیا گیا ہے، وہ ڈانس نہیں تھا۔ کوئی بے حیائی نہ سیکھے یہاں سے، نہ بنے، اور نہ ہی کوئی اصلاح تحقیق بات آنکے۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ ہمارے پاس دوست نعت کے وقت ڈانس شروع کر دیتے ہیں، رقص شروع کر دیتے ہیں، دھمال شروع کر دیتے ہیں، ذکر کے وقت دھمال شروع کر دیتے ہیں۔ اس کی شریعت میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں، جس مسئلے پر خاص طور سے علماء کا اجماع اور اتفاق نقل ہو جائے، اللہ کا خوف کرو اور گردنیں جھکا دو، ہرگز اس راستے پر مت چلو جس سے پوری امت نے منع کر دیا۔ یاد رکھو، تمام صوفیاء کا بھی اتفاق ہے اور تمام علماء کا بھی اتفاق ہے۔ ظاہری علم والے بھی منع کرتے ہیں اور باطنی علم والے بھی منع کرتے ہیں۔ صوفیاء کا اجماع داتا اجمیری نے کشف المعجوز میں نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں ایک صوفی نے بھی، کسی ایک اللہ کے کامل ولی نے بھی رقص کی اجازت نہیں دی۔ داتا صاحب لکھتے از مشایخ رقص را روا دانستہ، کسی ایک ولی نے بھی مشائخ میں سے رقص کو جائز نہیں سمجھا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو صوفیاء کا اجماع ہے۔ امام شامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے فتاوی شامی کے اندر، جس کو رد المحتار کہتے ہیں، اسی طرح کی عبارت لکھی ہے کہ کسی ایک عالم نے بھی اس کی اجازت نہیں دی، بلکہ رقص کو حلال کہنے والوں کو کافر تک انہوں نے لکھا جو اس کو جائز سمجھتا ہے۔ یہ میں فتاوی شامی کی بات کر رہا ہوں، جلد نمبر 3 ہے، باب المرتد کے اندر انہوں نے یہ ساری باتیں لکھی۔ لہذا کسی ایسی محفل میں آپ وہاں چلے جائیں، وہاں یہ آوارہ گردی ہو رہی ہو، تو آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ وہاں سے اٹھ کے چلے جائیں، اگر آپ کے بس میں ہے تو اس کو روکنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات اور میں بتا دوں، کچھ لوگ کہتے ہیں جی بس میں نہ ہو تو پھر کیا کریں؟ اس کی اجازت ہے۔ بس میں نہ ہو تو پھر اگر کوئی رقص کرنے لگ جاتا ہے مدہوشی کے عالم میں، تو اس کی اجازت ہوتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ واقعی اس بندے کو ہوش نہ ہو، اس کے بس میں سچی مچی نہ ہو، وہ ایکٹنگ نہ کر رہا ہو۔ ایکٹنگ اور حقیقت میں فرق کیا ہے، اس کی شناخت کیا ہے، آپ کو خود بھی پتہ چل جائے گا کہ دوسرا بندہ وہ ایکٹنگ کر رہا ہے یا سچی مچی اس پر حال آیا ہوا ہے، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ بات معلوم کیسے پتہ چلے گا؟ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا، کامن سینس بھی مانے گی آپ کی، اور بزرگ بھی اتنے بڑے ہیں جو فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں کہ اگر اس کا رقص موزون ہے، موزون کا معنی ہوتا ہے ردم کے ساتھ، وہ دھڑک کا ایک خاص سر کے ساتھ کرتا ہے، ایک خاص سر کے ساتھ ہاتھ مارتا ہے، پیر مارتا ہے، دماغ مارتا ہے، تو جس کو سر قائم رکھنے کی عقل ہے، اس کا مطلب ہے اس کو ہوش ہے۔ اور اگر ہوش نہیں ہے تو وہ پھڑکے گا اور تڑپے گا، دمال نہ ہوگی، ردم نہ ہوگا، وہ اس کا ردم جو دمال ہے، رقص ہے، وہ موزون وزن پر نہ ہوگا، بے وزن نہ ہوگا۔ سبحان اللہ۔ تڑپنا پھڑکنا اور ہے، اور ردم کے ساتھ دمال مارنا، موزون طریقے سے حرکات کرنا، یہ اور ہے۔ موزون ہونا، ردم کا قائم ہونا، اس چیز کا ثبوت ہے کہ بندہ ایکٹنگ کر رہا ہے، اس کو ہوش ہے، اس کے سینسز برقرار ہیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ سمجھ آئیے یہ بات؟ ایک مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، موضوع سے میں تھوڑا سا سلپ ہو